کائنات میں اللہ رب العالمین نے ہمیں کتاب عطا فرمائی قرآن پاک، اور قرآن پاک کو پڑھنا جس طرح ذریعہ نجات ہے، اسی طرح قرآن پاک کا ادب و احترام کرنا بھی خوشنود الہی کا ذریعہ ہے۔ دیکھیں کائنات میں کتابیں تو بہت سی ہیں، اور ہر کتاب انسان کی زندگی کے کسی ایک نہ ایک حصے کی طرف رہنمائی کرتی ہے، لیکن قرآن پاک ایک ایسی کتاب ہے کہ جس موضوع پر چھیڑو گے اسی موضوع پہ انسان کی رہنمائی کرتی چلی جائے گی۔ اور کائنات میں جتنی بھی کتابیں ہیں سب کے مصنف جو ہیں وہ انسان ہیں، لیکن قرآن پاک ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کا مصنف خالق انسان ہے۔ اور دیکھو کہ تم جتنی بھی کتب کا مطالعہ کرتے ہو، جتنی بھی کتابیں پڑھتے ہو، تم نے کبھی کسی کتاب کو چوما نہیں ہوگا، کبھی کسی کتاب کا اتنا ادب و احترام نہیں کیا ہوگا، لیکن قرآن پاک کو جب بھی محبت ایمان والے لوگ اٹھاتے ہیں اس کو چومتے بھی ہیں اور اس کو ادب و احترام سے رکھتے بھی ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ اس کی نسبت کس سے ہے؟ خالق انسان سے ہے۔ اس خالق انسان کی وجہ سے اس قرآن کا ادب کیا جاتا ہے، اور جن لوگوں نے اس قرآن سے محبت کی، اس کو پڑھا، اس کو سمجھا، اس پر عمل کیا، میرے رب نے اس کو دین اور دنیا میں بھلائیاں بھی عطا فرمائیں اور رب نے ان کو کامیابی بھی عطا فرمائی۔ سلطان محمود غزنوی دیکھیں، وہ کہتے ہیں جب اس دنیا سے رخصت ہو گئے، چلے گئے، فوت ہو گئے، تو خواب میں کسی نے دیکھا سلطان محمود غزنوی کو، تو پوچھا کہ سلطان محمود غزنوی یہ تو بتاؤ کہ تم بادشاہ تھے، بہت بڑے سلطان تھے، اللہ رب العالمین نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ سلطان محمود غزنوی کہتے ہیں میں ایک رات ایک دوست کے ہاں مہمان تھا، جب رات کا وقت ہوا دوست نے مجھے کھانا کھلایا، میں اور وہ آپس میں باتیں کرتے گئے، رات چلی گئی، رات کا کچھ پیر ہو گیا۔ جب رات کا کچھ پیر ہوا تو مجھے دوست نے سونے کا کہا اور خود گھر چلے گئے۔ تو کہتے ہیں میں جس مکان میں سونے والا تھا نا، اس مکان میں سامنے دروازے کے اوپر ایک اوطاق بنا ہوا تھا جہاں پرانے وقتوں میں لوگ قرآن پاک رکھتے تھے۔ اب تو جدید دور ہے، نئی نئی اعلیٰ قسم کی جگہیں ہیں جہاں کوئی چاہتا ہے قرآن پاک کو رکھ دیتا ہے، لیکن پرانے لوگوں کا یہ ذہن بھی تھا اور قرآن کا ادب بھی زیادہ کرتے تھے، ہم سے پڑھتے بھی زیادہ تھے، اور وہ ایسے مقام پہ قرآن رکھا ہوا تھا کہ اس کی بے ادبی بھی نہ ہو، اور اس قرآن کے نیچے اندر باہر آتے جاتے رہیں گے تو اللہ اس کی وجہ سے ہمیں برکت بھی عطا فرمائے گا۔ تو سلطان محمود غزنوی کہتے ہیں جب میں نے چاہا کہ میں سو جاؤں تو میری نظر پڑی اوطاق میں، تو میں نے دیکھا کہ قرآن مجید انہوں نے رکھا ہوا ہے۔ سلطان محمود غزنوی کہتے ہیں میں نے دل میں خیال کیا کہ یہ اللہ رب العالمین کی کلام ہے، پاک کتاب ہے۔ سلطان محمود غزنوی کیا بے ادبی نہیں کہ قرآن کے سامنے تم لیٹ رہے ہو اور سو رہے ہو؟ تو سلطان محمود غزنوی کہتے ہیں میرے دل میں خیال آیا، ذہن میں نے سوچا کہ قرآن پاک کو اس کمرے سے باہر نکال کر کسی اور جگہ رکھ دیتا ہوں۔ پھر فوراً مجھے خیال آیا کہ سلطان محمود غزنوی یہ بھی تو بہت بڑی بے ادبی ہے کہ تو اپنے آرام کے لیے قرآن کو اس مکان سے الگ کر رہا ہے۔ سلطان کہتا ہے کہ جب میں نے یہ بات خیال کیا اور غور کیا تو میں نے چاہا کہ میں قرآن پاک کو نہ اٹھاؤں، بہتر ہے میں خود اس کمرے کو چھوڑ کر چلا جاؤں، میں اپنا آرام ختم کر دوں پر قرآن کو اس کمرے سے جدا نہ کروں۔ تو سلطان محمود کہتے ہیں میں نے پھر اس کمرے کو، اس مکان کو چھوڑ دیا، کسی دوسری جگہ پہ چلا گیا۔ جب میں اس دنیا سے رخصت ہوا تو میرا معاملہ اللہ کریم کی بارگاہ میں پیش ہوا، فرشتے مجھے اللہ کی بارگاہ میں لے گئے۔ خالق کی کائنات نے جب میری طرف دیکھا تو فرمایا سلطان محمود غزنوی جا، میں نے تجھے جنت عطا کر دیے۔ میں نے عرض کی میرے اللہ کوئی حساب کتاب نہیں لیا، کوئی معاملہ نہیں کیا، کوئی بات نہیں کی، میں نے کون سا ایسا عمل کر دیا ہے کہ جس کے ذریعے تو نے مجھے جنت عطا فرما دیے؟ خالق کی کائنات نے فرمایا سلطان محمود تو نے میرے کلام قرآن پاک کا ادب کیا ہے، اس قرآن پاک کے ادب کی وجہ سے میں اللہ نے تمہارے گناہ بھی معاف کر دیے، میں اللہ نے تجھے جنت بھی عطا فرما دیے۔ تو پتہ چلا جو لوگ ادب کرتے ہیں قرآن کا، رب ان کو بھی خالی نہیں چھوڑتا، اللہ ان کے گناہ بھی معاف کرتا ہے، اللہ ان کو جنت بھی عطا فرما دیتا ہے۔